بسم اللہ الفتاح العلیم۔ سوال یہ ہے کہ شریعت محمدی میں مفلس اور غریب کسے کہا گیا؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نقد رقم اور ساز و سامان نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں نمازیں کثرت سے ہوں گی، روزوں کا ثواب کثرت سے ہوگا، زکوٰۃ صدقات کا ثواب کثرت سے ہوگا، لیکن بدقسمتی سے اس نے دنیا میں کسی بندے کو گالی دی ہوگی، کسی بندے پہ ناجائز تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق اور ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا ہوگا، کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ وہ جب آئے گا تو دو صورتیں ہوں گی، ایک طرف دیکھا جائے تو وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صوم و صلاۃ، اعمال صالحہ اور حقوق اللہ کی پاسداری کر کے آیا ہوگا اور نیکیوں کی انبار لے کے آیا ہوگا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہوگا، اور دوسری طرف اس نے حقوق العباد پورے نہیں کیے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہے تو کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال لوٹا ہے تو کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اب قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ جتنے مظلوم ہوں گے جن پہ یہ ظلم کرتا رہا، اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر ایسا ہوگا کہ اب بھی ان مظلوموں کا حق اگر پورا نہ ہوگا تو پھر ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ تو جب آیا تھا نامہ اعمال تلوانے کے لیے تو اس وقت نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات لے کے آیا، بڑی نیکیاں لے کے آیا، تو جب تلوانے کی باری آئی تو اب اس کی ساری نیکیاں حقوق العباد پورے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں میں بانٹ دی گئیں اور لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے گئے تاکہ جو ظلم اس نے کیا وہ برابر ہو جائے۔ تو اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ یہ ہوگا اس کی نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی گئیں، لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن غریب اور مفلس بندہ وہ ہوگا کہ جو نیکیاں تو کر کے آئے گا، حقوق اللہ تو اس نے گویا پورے کیے ہوں گے، مگر بندوں کے حقوق اس نے پورے نہیں کیے ہوں گے، بندوں پہ ظلم و ستم کیا ہوگا، تو اس کی نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال کے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حقوق اللہ پورے کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔